حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں 17 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ منصوبہ دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، غیر ملکیوں کے مجرمانہ سرگرمیوں میں مبینہ تعلق اور ان کی موجودگی سے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ رواں سال ملک میں ہونے والے 24 میں سے 14 خودکش حملوں میں انہی کا ہاتھ ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ with ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی اپنے اپنے ممالک میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 2,35,821 افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے چمن اور تورخم کے بارڈرز کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت اپنے وطن واپسی کے لیے ملک کے کئی اضلاع میں دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی قیام کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ تورخم بارڈر سے 1 اکتوبر سے اب تک 1,96,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ لنڈی کوتل میں قائم کیے گئے ہولڈنگ سینٹر میں ملک کے مختلف شہروں سے غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کو لایا جا رہا ہے، جہاں پر قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد انہیں پولیس کی خصوصی نگرانی میں تورخم سے سرحد کے راستے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ دستاویزات کے بغیر مقیم افغان باشندوں کو وطن واپسی کے لیے کچھ مزید مہلت دے، کیونکہ ہزاروں افراد ملک بدری کے خطرے سے بھاگ کر افغانستان آ رہے ہیں، جس سے سرحدی چوکیوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان حکومت نے پاکستان اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے جنگوں اور دیگر تنازعات کی وجہ سے ڈسپلیس ہوئے افغان باشندوں کو پناہ دی اور انہیں اپنے ممالک میں رکھا۔ تاہم ایک بیان میں افغان حکام نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکام افغان باشندوں کو مختصر نوٹس پر زبردستی ملک بدر نہ کریں، بلکہ انہیں تیاری کے لیے وقت دیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں 17 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جنہیں رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ امسال 26 ستمبر کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو جبری بے دخل کر دیا جائے گا۔ حکومت کے مطابق اس فیصلے کا مقصد پاکستان میں غیر ملکیوں کی موجودگی کو قانونی دائرہ کار میں لانا ہے۔ غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو ملک سے نکالنے کی پالیسی ویسے تو تمام نیشنلٹیز کے لیے ہے، لیکن افغانستان سے آئے لوگ تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، اسی لیے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب 1 نومبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور بعد ازاں ملک بدری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 1,40,322 غیر ملکی رضاکارانہ طور پر اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کا عمل جاری رہے گا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ واپس جانے والوں اور ملک بدر کیے جانے والوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے اور خوراک و طبی امداد سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ منصوبہ دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، غیر ملکیوں کے مجرمانہ سرگرمیوں میں مبینہ تعلق اور ان کی موجودگی سے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان الزام لگاتی ہے کہ افغان شہری دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں اور رواں سال ملک میں ہونے والے 24 میں سے 14 خودکش حملوں میں انہی کا ہاتھ ہے۔ یاد رہے کہ کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے طالبان حکومت نے بیرونی ممالک میں مقیم افغانیوں پر زور دیا تھا کہ وہ وطن واپس آ جائیں۔ تاہم ساتھ ہی پاکستانی حکومت کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے طالبان حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی سزا افغان باشندوں کو دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں تیزی سے اضافے کے بعد افغانیوں کی ملک بدری اس کی سلامتی کے تحفظ کے لیے لازمی ہے۔ واضح رہے
کہ حکومت پاکستان ملک میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام افغانستان سے سرگرم عمل عسکریت پسندوں پر عائد کرتی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے ایک بار پھر حکومت پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ طالبان حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن ممالک میں افغان باشندے رہتے ہیں انہوں نے ان ممالک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا اور نہ ہی وہ عدم استحکام کی وجہ بنے ہیں۔ 2006 سے پہلے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو قانونی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی برس حکومت نے انہیں رجسٹریشن کے ثبوت پر مبنی کارڈ POR کا اجرا شروع کیا۔ اب تک یہ کارڈ انہیں ملک بدری اور ہراساں کیے جانے کے خدشے سے محفوظ رکھتا آیا ہے۔ تاہم امسال جون کے بعد ان کی تجدید نہیں ہوئی اور اب یہ زائد المیعاد سمجھے جاتے ہیں۔ 2017 میں حکومت نے ملک میں رہنے والے غیر رجسٹرڈ افغانیوں کو افغان شہریت کے کارڈ ACC کا اجرا شروع کیا۔ اس کا مقصد مقامی حکام کو یہ جاننے میں سہولت دینا تھا کہ ان کے علاقے میں کون رہ رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ افغانیوں کو شناختی دستاویزات مہیا کرنا بھی مقصود تھا۔ حکومت پاکستان کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد اندازاً 6 لاکھ مزید افغان شہریوں نے پاکستان ہجرت کی تھی۔ حکومت نے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کو انہیں رجسٹرڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح ان کا ملک میں قیام غیر قانونی ہے اور انہیں حراست، قید یا ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہیں UNHCR کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 13,50,000 ہے۔ 30 جون 2023 تک کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں 7,01,358 لوگ خیبر پختونخوا، 3,21,677 بلوچستان، 1,91,053 پنجاب، 72,779 سندھ، 41,520 اسلام آباد اور 4,352 پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں رہائش پذیر ہیں۔ ان لوگوں کی تقریباً 1/3 تعداد ملک بھر میں قائم افغان مہاجرین کے 54 رجسٹرڈ کیمپوں میں مقیم ہے، جن میں سے 43 صوبہ خیبر پختونخوا، 10 صوبہ بلوچستان اور 1 صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے اگر وہ غیر قانونی پناہ گزین ہیں تو پھر اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ قانونی پناہ گزین کون ہے۔ پاکستان میں قانونی قرار دیے جانے والے افغان پناہ گزینوں کو سرکاری سطح پر 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عارضی مہاجرین، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، جن کے رشتہ دار ان علاقوں میں یا پناہ گزینوں کے کیمپوں میں رہتے ہیں۔ دوسرے عبوری مہاجرین، ان میں افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں دیگر ممالک کو جانا ہے اور انہیں عارضی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں رہائشی ویزے کے حامل افغان۔ حکومت کے مطابق پہلے مرحلے میں غیر قانونی، غیر رجسٹرڈ اور ویزے کی میعاد سے زیادہ عرصہ قیام کرنے والے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ اس سے اگلے مرحلے میں افغان شہریت کے کارڈ ACC کے حامل لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا، جبکہ تیسرے مرحلے میں رجسٹریشن کے ثبوت پر مبنی کارڈ POR والے مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ UNHCR نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے کہ پاکستان اپنا فیصلہ واپس لے۔ پناہ گزینوں سے متعلق 1951 کے جنیوا کنونشن اور 1967 کے پروٹوکول کے مطابق پناہ گزینوں کو ان کی رضامندی کے خلاف ایسی جگہ واپس نہیں بھیجا جا سکتا جہاں ان کی آزادی اور زندگی کو خطرات لاحق ہوں۔ تاہم پاکستان ان عالمی معاہدوں کا فریق نہیں ہے۔ UNHCR نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان شہریوں کی قانونی حیثیت سے قطع نظر ان کی جبراً واپسی کا فیصلہ معطل کرے۔ پاکستان میں ادارے کے ترجمان قیصر خان آفریدی نے UN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے اور اس میں خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، لہٰذا پاکستان سے بے دخل کیے جانے والے افغان پناہ گزینوں کو واپسی پر خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قیصر آفریدی نے کہا ہے کہ UNHCR نے پاکستان کو اس کی سرزمین پر آنے والے پناہ گزینوں کو سنبھالنے اور انہیں رجسٹرڈ کرنے کا طریقہ کار بنانے کے لیے مدد دینے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اس طرح حکومت کو ملک میں آنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں درست آگاہی
ہو سکے گی۔ وہیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران سے بھی افغانیوں کا انخلا شروع ہو چکا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ اب تک ایران نے تقریباً 4,50,000 افغان مہاجرین جو ایران میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے واپس افغانستان بھیج دیے ہیں۔ وہیں ایران نے کہا ہے کہ اب بھی ان کے ملک میں 40 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین موجود ہیں، اور اس میں سے 92% غیر قانونی افغان مہاجرین 8 بڑے شہروں میں مقیم ہیں، جن میں تہران، سیستان، بلوچستان، خراسان، رضوی، قم، کرمان، یزد، فارس اور البرز شامل ہیں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ "You can choose your friends, but you cannot choose your neighbors"۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں۔ 1979 سے لے کے آج تک، چاہے رشین انویژن ہو، چاہے خانہ جنگی ہو، چاہے امریکہ اور الائیڈ فورسز کے ساتھ لڑائی ہو، آج کہیں جا کے افغانستان سٹیبل ہوا ہے۔ پاکستان نے جس حد تک ہو سکا ہے افغانستان کی مدد کی ہے۔ بہت سے الزامات پاکستانیوں پر لگائے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے افغانیوں کو پاکستانیوں سے کوئی بغض ہے، کچھ اناد ہے، کچھ ابھی بھی ایسی باتیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ گلے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ غالباً ہندوستان کا بھی ہے، جس نے بلا وجہ اپنے بہت سے کونسلیٹس پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر کھولے رکھے، اور بہت سی ایسی کارروائیاں پاکستان میں دہشت گردی کی ہوتی رہیں جن کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ تھا۔ افغانستان میں جب سے طالبان حکومت آئی ہے، امید کی جا رہی تھی کہ شاید معاملات کچھ بہتری کی طرف چلیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، ان کی تفتیش کے بعد جب انگلیاں اٹھیں، اس میں انفارچونیٹلی غیر قانونی افغان باشندے جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور پیچھے پھر ان کی کڑیاں ہندوستان سے ملتی ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ میجورٹی کیسی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کو ود اوپن آرمز ویلکم کیا، اتنے سال، اتنی دہائیاں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ ہم ایک دوسرے کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے ملک میں رہنے والے ہر انسان کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہونا لازمی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی کہ معاشی طور پر حالات کافی مشکل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملکوں میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے عام طور پر ایسے غیر قانونی طور پر مقیم وطن ہی ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے، میرے خیال میں وہ بالکل جائز ہے۔ میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ طالبان حکومت اور افغان باشندے بھی اس چیز کو پازیٹیو طور پر، مثبت طور پر لیں گے، اور مستقبل میں پاکستان اور افغانستان برادرانہ تعلقات کے ساتھ اکٹھے زندہ رہ سکیں گے اور خوشحالی کا سفر طے کر سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔